اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. پروٹیسٹ از اوور رائٹ. کشمیر کے ساتھ پیچھے اے لگا ہوا ہے یعنی کہ آزاد, وہ کیوں لگا ہے؟ آزادی ہے کیا چنا ہے ہم نے؟ اس کا خون کا سوال ہم نہیں کر سکتے. انڈیا نے کیا کیا اس کی سائیکی تو پڑھیں نا یار, تاریخ تو پڑھیں آپ, کہ پاکستان سے ہم کو متنفر کیا جائے, ٹرائز کے کہ ہمارے گھر ان نے اجاڑ دیے. سر لیکن پاکستان What will happen? Please answer that. So what did Pakistan do? پاکستان is doing its best. ہم ڈیپینڈنٹ ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر. آپ کے سوالوں کو جواب دے رہا ہوں. We will be no more. انہوں نے کہا میں اخلاص کا جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں. We have to think about this. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کشمیر اور پاکستان کے درمیان وہ ایک خلیج ڈالنا چاہتے ہیں اور بڑے اٹریکٹیو قسم کے سلوگنز ہیں, لائک کہتے ہیں وسائل ہمارے اور قبضہ ان کا. مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے کشمیر کے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے. وہ کون سے وسائل ہیں جس پہ پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ میں بینگ کشمیری مجھے تو کوئی چیز نظر آتی. کشمیر کے تمام جو وسائل ہیں اس پہ کشمیریوں کا قبضہ ہے. اسی طرح ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ اتنی ایگزیجریٹڈ ڈیمانڈز دیں گورنمنٹس کو کہ وہ ڈیمانڈز پوری نہ ہو سکیں, اور اس میں اسٹیٹ کو, عوام کو, اسٹیٹ ایجنسیز کو, فورسز کو آپس میں لڑایا جائے. لاسٹ ٹائم میں بیٹھا ہوا تھا ایک بینک آفیسر کے پاس, تو یہی چیز ڈسکس ہوئی. اس نے کہا جی دیکھیں پاکستان کا جو قبضہ ہے ہمارے پانیوں کے اوپر ہے, یہ منگلا ڈیم دیکھ لیں, یہ کر رہے ہیں, ہمارے اتنے زیادہ یہاں پہ جو جنگلات ہیں, بڑے وسائل ہیں کشمیر کے. تو میں نے کہا یار آپ نے کبھی وسائل کو اسٹڈی کیا, کوئی فیزیبلٹی اسٹڈی اس کی ہے ہمارے پاس؟ اور وی آر ٹاکنگ ویگ. تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ جی بنگلہ ڈیم کی اگر ہمیں رائلٹی مل جائے, باقی کچھ بھی ہمیں پاکستان نے دے تو ہمارا گزارا ہو جائے گا. تو جسٹ آپ کے سامنے میں اسٹیٹسٹیکلی بات کروں گا کہ کشمیر کی جو انکم ہے اس سال کی وہ 72 ارب روپے ہے, اور ہمارا خرچہ جو ہے وہ 310 ارب ہے. یہ گیپ جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو فل کرتی ہے. اسی طرح ہمارے جنگلات ہیں. مجھے اس بینکر نے کہا جی اتنے بڑے جنگلات ہیں, اگر ہم یہ بیچیں تو ہمارا بڑا کچھ ہو سکتا ہے, ہمارے پاس منرلز ہیں. تو میں نے کہا آپ نے ایک اٹلاس ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا تھا کشمیر میں, اس کا آپ کو آئیڈیا ہے؟ اٹلاس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ جی ہم اپنی لکڑی جو ہے وہ بیچیں گے اور اس کے بعد اربوں روپے کمائیں گے, اسٹیٹ کو ہم چلائیں گے. تو لاسٹ جو گورنمنٹ تھی فاروق حیدر صاحب کی, اس گورنمنٹ میں ان سے کسی نے پوچھا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اٹلاس کا جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں. مطلب یہ کہ وہ ڈپارٹمنٹ سیلف سسٹینڈ بھی نہیں تھا, وہ اتنے پیسے لکڑی بیچ کے جنریٹ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کی تنخواہیں بھی پوری کرے, اور وہ کلیپس کر گیا. تو اس طرح کی ڈفرینٹ جو ہے نا متس ہیں, چیزیں وہ کریٹ کی جاتی ہیں, اور صرف کہ پاکستان سے ہم کو متنفر کیا جائے. ریسنٹلی ہماری ایک ایکشن کمیٹیز کی جو ایک تحریک چلی, اس کے اوپر بھی بڑا ڈفرینٹ ٹائمز کے اوپر ایک فاؤل پلے کیا گیا پاکستان کے اگینسٹ. کچھ لوگوں نے بات چیت کی اور اس کے اوپر پاکستان کی سائڈ سے بھی ہمیں ریئیکشن آیا, وچ از کوائٹ انفارچونیٹ. آپ دیکھیں کشمیر لینڈ لاکڈ ہے, ہمارے وسائل ہمارے سامنے ہیں سب کے, ہماری تمام چیزیں جو ٹرانسپورٹیشن ہے, ہماری جو لاجسٹکس ہیں, ساری ہم ڈپینڈنٹ ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر. اور اگر انہی کے ساتھ ہی ہمارے حالات خراب کر کے, تو پھر ہم کس طرف جائیں گے؟ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس. ناؤ دی ہاؤس ول بی اوپن ٹو کوسچن اینڈ آنسر سیشن. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, مینجمنٹ کا, یونیورسٹی کی پوری فیکلٹی ممبرز اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. کشمیر ڈسٹرکٹ کی بہاف میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ کرنا صاحب نے جیسے کہہ دیا ہے کہ ہاؤس ول بی اوپن, اور کوئی بیریئر نہیں ہے, کوئی سینسرشپ نہیں ہے. آپ جس طرح کا بھی کوشچن کرنا چاہیں پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے, کشمیر پاکستان کے ریلیشن کے حوالے سے, کہ آپ کوئی بھی آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوشچن مائنڈ میں آتا ہے تو کوئی ایسا بیریئر نہیں ہے. اور کشمیر ڈسٹرکٹ کا یہ سیشن کا انعقاد کروانے کا مقصد ہی بیسیکلی یہ ہے کہ جو کشمیر کی یوتھ ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں. السلام علیکم, مائی نیم از مہین قمر.
اور میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے فیسلٹیز کو یوز کر کے ہمیں مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مطلب اس سے ہم لوگ سب کو فائدہ ہو رہا ہے. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں اپنی فائدے کے لیے یا اپنی فیسلٹیز کے بارے میں یا ہم اپنا کوئی فائدہ, جیسے کہ ابھی الیکشن کمیٹی نے جو کام کیا ہے پچھلے ویکس میں, ہم نے ایک پروٹیسٹ کے تھرو ہم نے بتانا چاہا کیونکہ دیٹس اوور رائٹ, پروٹیسٹ از اوور رائٹ, وہ ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات آپ تک پہنچائے, پاکستانیوں تک پہنچائے. اچھا, سو وٹ ڈڈ پاکستان ڈیڈ, پاکستان نے ہمارا ایک پورے ہفتے کے لیے انٹرنیٹ بند کیا, یعنی کہ ہمیں پوری دنیا سے لا تعلق کر دیا, اور ہم لوگوں کی آواز ایون تک ہم اپنے آپ اپنے پاس رہنے والے بندوں کو نہیں بتا پا رہے تھے کہ ہم کس مشکل میں یا ہمیں کیا چیز کی ضرورت ہے. کیا پاکستان وہ بات سن سکتا تھا؟ اور پاکستان نے ایسا کر کے ہمیں کیا جتلانے کی کوشش کیا؟ کیا آپ اس چیز کو ایڈریس کر سکتے, کیا آپ کے پاس اس چیز کا آنسر ہے؟ تھینک یو ویری مچ. بیسیکلی دیکھیں, جو بھی اسٹیٹ سیکورٹی میجرز لیتی ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹس کے لیے ہوتی ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر اتنی بڑی کمپین چل رہی ہے اگینسٹ, میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ ہائبرڈ وارفیئر ہے, 5th جنریشن وارفیئر ہے. چیزوں کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس میں ٹریگر کیا جاتا ہے, انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. تو میرے خیال سے جو انٹینشنز تھیں انٹرنیٹ نہ دینے کی, وہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھیں کہ چیزوں کو بڑھا چڑھا کے جو ہے دے شوڈ ناٹ کریٹ ماؤنٹن آؤٹ آف اے مول. تو وہ صرف آپ کی سیکیورٹی کے لیے تھا, باقی اس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. کیونکہ انفارمیشن آج کل کے دور میں نہیں رک سکتی ہے, نہ وہ رکی ہے, کیونکہ آپ اپنے ایوری باڈی از کیرنگ دی, ہر ایک بندہ ایز اے میڈیا ایکٹ کر رہا ہے. یو ہیو یور ٹیلی فونس, لوگوں نے ریکارڈ کر کے. تو میں میرپور میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ منگلا جا کے یا شارٹ آف منگلا وہاں سے جا کے اپلوڈ کر رہے تھے اور انفارمیشن دنیا کو دے رہے تھے. تو میرے خیال سے اٹس آل سیکورٹی میجرز جو اسٹیٹ نے فیل کیا فار دی سیفٹی آف دیئر سٹیزنس, تو یہ میجرز لیے, اس میں کسی قسم کی کوئی میلافائڈی نہیں تھی. پاکستان پہ ڈپینڈ کرتا ہے, تو پھر ہمارے پاس جو کشمیر کے ساتھ پیچھے اے لگا ہوا ہے یعنی کہ آزاد, وہ کیوں لگا ہے؟ کیونکہ کشمیر تو آزاد تو نہ ہوا, کیونکہ پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے, تو پھر انڈیپینڈنٹ کیسے ہوگا وہ؟ اگر تو اے لگا ہوا ہے, اگر آزاد لگا ہوا ہے پیچھے, تو اب کون سی وے ہیں جس کے ذریعے ہم اس کے اوپر پورا اتر سکتے ہیں کہ جو اے لگا ہوا ہے آزاد, وہ یعنی کہ فل میننگ میں آئے اس کے, یعنی کہ پورا بیٹھے ابھی, کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان پہ. کین یو ڈیفائن آزاد؟ کیونکہ اس کے نا بڑی ملٹی ڈائمینشنل ہے یہ. میں آپ کو اس کی کوئی 10 ڈائمینشنز آزادی کی بتا سکتا ہوں. آپ کے ذہن میں کس طرح کی آزادی ہے جو آپ فیل نہیں کر رہے کہ وہ اے کے ساتھ جو ہے نا ریسٹرکٹ ہو گئی ہے؟ آزادی ہے کیا؟ پہلے اس کو ڈیفائن کر لیں میری آسانی کے لیے, تاکہ سب کو ہم پھر پراپرلی بریف کر سکیں. یعنی کہ آپ نے خود ابھی کہا ہے نا ڈیپینڈ کرتا ہے, فار ڈیپینڈنس فار اکانومی. ابھی آپ نے کہا ہے کہ 72 جو ہمارے پاس ارب روپے ہیں اور بجٹ فل ہے 312 کا, اس طرح آپ نے کہا ہے ابھی, تو باقی جو خسارہ بیچ میں پڑتا ہے وہ تو ڈیپینڈ ہی ہوا نا پھر پاکستان. آپ کی جو اے ہے نا, اس اے نے کمایا ہے ٹوٹل 72 ارب روپیہ, اور آپ کے جو اخراجات ہیں وہ 310 ارب ہیں. اب آپ کی آزادی کو وہ اسسٹ کر رہے ہیں, اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر رہے. آپ کی کسی چیز کے اوپر قدغن نہیں ہے. آپ نے ایک پروٹیسٹ کیا اور اس کا انہوں نے رسپونڈ کیا بڑا پازیٹیولی لاسٹ ایئر, جو کہ ایک بڑی سکسیس سٹوری تھی ایکشن کمیٹیز کے پاس سیل کرنے کے لیے کہ جی ہم نے 3 روپے کی بجلی لی ہے اور ہم نے 1000 روپے کا آٹا کر دیا ہے سبسڈی دے کے. تو اس سکسیس سٹوری کو اگین وہ لے کے چلے. ان کے 38 مطالبات ہو گئے. اب ان 38 مطالبات میں سے 36 ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ہمارے پورے ہو گئے مطالبات سارے. تو جب آپ قومیں آزاد ہوتی ہیں, ان کی نیگوسیشنز ہوتی ہیں, پروٹیسٹ ہوتے ہیں, چیز مانگتے ہیں, چیز ملتی ہے. ورنہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں جو آپ جس طرف ریفر کر رہے ہیں, جو غلامی ہے باقی چیزیں ہیں, وہ یہ کون سی کنٹری ہے, آئی ایم فارگیٹنگ دیٹ, جہاں پہ ان غلاموں نے آزادی کے لیے, اٹالین تھے میرے خیال سے, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آزادی حاصل کریں. انہوں نے بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے. ان پروٹیسٹ میں الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ گورنمنٹ پریویلڈ, اور جو ان کی غلامی تھی وہ بدل گئی قید میں. وہ ساری زندگی ان لوگوں نے اس میں قید نکالی اور اس میں گئی. تو اس کو ایک کمپلیکس ہے ہمارے مائنڈ میں کہ پاکستان کشمیر, میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. تو اس کو پاکستان اور کشمیر کو الگ سے ایکویٹ کرنا اور ڈسکس کرنا از ناٹ ویری وائبل ود می. لیکن کیونکہ
اس کو خلیج پیدا کی جا رہی ہے ہمارے ایڈورسریز کی طرف سے، اس لیے ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ یو آر آر فیوچر، یو شوڈ بی آر لیڈرس، یو شوڈ ناٹ بی فالوورس، کہ آپ نے کسی کی بات سنی، کان میں سنی اور دماغ میں بٹھا لی، تو اس طرح اس چیز کو بیٹھنا نہیں چاہیے میرے خیال سے. جی ابھی مقبوضہ کشمیر ہے، انڈیا ان کی بھی ساری ضروریات پوری کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ تو صرف کشمیر ہی لگا ہوا ہے، تو یہاں پیچھے ایک لفظ کیوں لگا ہوا ہے؟ کون سی ان کی ضرورت وہ پوری کر رہا ہے انڈیا؟ ذہنی سب سے بڑی آزادی جو ہے نا اس دنیا کے اندر، پتہ ہے کیا آپ کو؟ وہ آپ کی ذہنی آزادی ہے. کیا کشمیری وہاں پہ ذہنی طور پہ آزاد ہے؟ کیا کشمیری وہاں پہ اس طریقے سے چل پھر سکتا ہے، اپنی بات چیت کر سکتا ہے جس طرح کہ ہم پاکستان میں کرتے ہیں؟ اس وقت تہاڑ جیل میں 24 خواتین وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، گن پوائنٹ کے اوپر انہوں نے وہاں پہ سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ سائلنٹ کیا ہوا ہے. 10 لاکھ انڈیا کی آرمی اس وقت وہاں پہ ڈپلائے ہوئی ہے. تو یو تھنک کہ دس از آزادی؟ وائی یو آر کمپیئرنگ انڈیا ود پاکستان وداؤٹ نوئنگ دی فل فیکٹس؟ آپ اس میں جائیں نا، پوری فیکچوئل ہسٹری میں جائیں. اس لیے اس کو اس کے ساتھ اکویٹ کرنا، یس ٹوڈے وی کین ڈسکس دیٹ، لیکن اس کو فلی اکویٹ کرنا وہ نہیں ہم کر سکتے، بیکاز پاکستان پاکستان ہے، انڈیا انڈیا ہے، وہ دشمن ہے اور یہ ہماری اپنی اسٹیٹ ہے. اچھا، سب سے پہلے آپ نے اجلاس کی بات کی، تو میں اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارا ایک اپنا فیلئر تھا. ایز فار ایز آئی نو کہ وہ ڈپارٹمنٹ پروفیٹیبل تھا ایک عرصے تک، اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ فیلئرز کرپشنز کی وجہ سے آئے. سیکنڈلی یہ جس ایک ہی بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے نا اس کو کوئی باڈی کنٹرول نہ کر رہی ہو. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے 5 سال میں ہمارا 4تھ جو پرائم منسٹر ہے وہ چینج ہوا ہے. تو یہ جو چیز ہے وہ اسی 5 سال میں آئی ہے آزاد کشمیر کے اندر. سٹارٹ میں آئی تھی 1947 سے لے کے 55 تک، یہی ہم نے دیکھا تھا انسٹیبلٹی، اور یہ اب دوبارہ واپس آئی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ ہمیں کس طرح افیکٹ کر رہی ہے، اور اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں اور کون یہ کروا رہا ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ جو چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس کی فیس ویلیو پہ کیا جاتا ہے. سیئنگ از بلیونگ. اگر میں اس کو گیس ورک کروں گا کہ فلاں کرا رہا ہے فلاں کرا رہا ہے، تو میرے خیال سے اٹ ول ناٹ بی ویری فیئر. وی ہیو ٹو بلیم فار دیز چینجز آر پالیٹیشینس جن کو عوام نے چن کے بھیجا ہوا ہے. دس از ویری انسلٹنگ، ویری ڈسکریجنگ، ویری ڈیمورلائزنگ فار کشمیریز کہ یہ جو 20 سال میں چینج آنی تھی وہ یہ 4 سال میں لے کے آئے، اور یہ پیورلی ان کی اپنی لالچ، ہرس اور ہوس ہے. انہوں نے کشمیریوں کو میرے خیال سے لوگوں کی نظر میں گرایا ہے. یہ میں اس لیے کہہ سکتا ہوں، آئی فلی اگری ود یو واٹ یو سیئنگ، کہ جو گورنمنٹ کی انسٹیبلٹیز ہوتی ہیں وہ الٹیمیٹلی افیکٹ کرتی ہیں میسز کو. اینڈ واٹ آر پیپل آر ڈوئنگ، دس از ناٹ کریکٹ. وی مسٹ ریئیکٹ ٹو دیٹ اینڈ وی آر ڈوئنگ اٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمنگ اوور ٹو دی لیگل ایسپیکٹ، یہ تو مورل ایسپیکٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. لیگلی واٹ دے آر ڈوئنگ از کریکٹ، کیونکہ ڈیموکریسی میں دے آر آلدو دے آر ابیوزنگ دی لا، لیکن اس کو ایک لا کی پروویژن ہے، اس کو وہ یوز کر رہے ہیں، وہ میوزیکل چیئر چل رہی ہے، تو اس پہ وی کانٹ سے اینی تھنگ. ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ آرمی کی بیک گورنمنٹ تھی جو ہماری ایکس گورنمنٹ، ایکس پرائم منسٹر گزرے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ دیکھیں، آرمی کو تو ہر چیز کے لیے ہم بلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور مجھے آپ بتائیں کہ کیا آرمی جو ہمارے کورٹ کچہریاں ہیں، ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں، لائف امینٹیز ہیں، ٹھیک ہے، جو جتنے بڑے انتظامات ہیں، ہر جگہ فوج ہی انٹرپٹ کرتی ہے. یہ بیسیکلی ہمارا نیشنل کریکٹر ہے. وی شوڈ بی بلیمڈ فار دس. آپ اسٹینڈ کریں نا، آپ کھڑے ہوئے یار، کریکٹر ہونا چاہیے نا بندے میں. جب کریکٹر کی اتنی بڑی کمزوری ہوگی، ہم نے سلیکٹ کر کے بھیجا نا، الیکٹ کر کے بھیجا، چن کے بھیجا اپنے لیڈرز کو. کیا چنا ہے ہم نے؟ ہمیں اپنے چناؤ میں بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. ہر چیز کو اٹھا کے فوج پہ بلیم کر دینا، ایون اف دے آر ڈوئنگ اٹ، وی شوڈ ناٹ ڈو اٹ. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جو ہمیں فیس پہ نظر آ رہا ہے نا، آج ایک در پہ کھڑے ہیں، کب دوسرے پہ کھڑے ہیں، پرسوں تیسرے پہ کھڑے ہیں، تو یہ ہمارا نیشنل کریکٹر ہے. دس از ناٹ آرمی. جی تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز جو ہوتے ہیں وہ فیئر ہوتے ہیں، بائسڈ نہیں ہوتے؟ نہیں، الیکشنز تو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. دیکھیں کشمیر میں الیکشنز ہیں کیا، بیسیکلی یہاں پہ ٹرائبل سسٹم ہے، سب برادریوں کا نظام ہے.
میری برادری جو ہے نا, میں بھی ایک پولیٹیکل فیملی سے ہوں. مائی فادر واز منسٹر, مائی انکل واز پرائم منسٹر. تو ہماری برادریوں سے ہم باہر نہیں نکلتے. یہاں پہ جس طرح پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہے, بڑا وہاں پہ جوش ولولہ ہے, نوجوان ہیں ان کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ ہیں عمران خان کے ساتھ ہے سارا. دس از ناٹ ہیئر ان اے جے کے لائک دیٹ. یہاں پہ کسی کو آپ کھڑا کر دیں کوئی ووٹ نہیں دے گا, انلیس کہ آپ کے پاس اپنی برادری کی, اپنی ایک پورے قبیلے کی سپورٹ نہیں ہے. 3-4 قبائل ہیں, ہمیں بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کون یہاں پہ ہیں. تو ہمیں میرے خیال سے جو ہماری لیڈرشپ کہوں یا پولیٹیشینز کہوں ان کو, کہ ان کو الیکٹ کرتے وقت وی شوڈ بی ویری کیئرفل. تو میرا چھوٹا سا کوشچن تھا, جس کے بھی آپ نے بولا کہ سیکورٹی ریزنس کے لیے آپ لوگوں نے انٹرنیٹ آف کیا تھا, تو کیا سیکورٹی ریزنز میں یہ بھی آتا ہے کہ اسٹریٹ فائرنگ کی جائے اور حجیرہ کا ایک 18 سال کا بچہ مارا جائے؟ اگر اس کی ایکسپلینیشن آپ دے سکتے ہیں تو آپ ضرور دیں مجھے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, اسٹریٹ اپنے لوگوں پہ فائر کرنا, آئی ایم ناٹ فار اٹ. دس از ناٹ گڈ, کرنا بھی نہیں چاہیے. وی آر ہولڈنگ گنس فار آر اینیمی ناٹ فار آر پیپل. لیکن ہیونگ سیڈ دس, آپ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی کلنگ ہوئی ہے اس ایکشن کمیٹی کے پروٹیسٹ میں. وہ کلنگ کس نے کی ہے؟ مجھے پتا ہے وہ کشمیریوں نے نہیں کی. ہمارے ابھی فگرز ایگزیکٹ میرے پاس نہیں ہیں, لیکن 15-20 لوگ تو سولینز ہیں. 249 پولیس والے, they were badly butchered, they were stabbed, there were 70 people who were stabbed. اور ہوتا یہ ہے کہ اینیمی کے اپنے ڈیزائنز ہوتے ہیں, نیریٹیوز ہوتے ہیں. جب آپ کی بہت بڑی گیدرنگز ہو جاتی ہیں, لائک 2000 کی, 10,000 کی, 5,000 کی, 1000 کی, تو اس کے اندر ایک فیئر چانس ہوتا ہے کہ اینیمی شوڈ پلانٹ ہز اون پیپل. ان کا ماڈل یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے پولیس کو ماریں, جو اس دفعہ ہوا ہے, اینڈ پولیس ڈڈ ناٹ ریئیکٹ ٹو اٹ. آئی ڈڈ اسپیک ٹو دی ویری سینئر آفیسرز آف دی پولیس. ان کو پتا تھا کہ یہ ہوگا. تو جب پولیس کو ان نے مارا, سارا کچھ کیا, پولیس نے اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا, بیکاز اینیمی یہ چاہتا تھا کہ یہ پہلے پولیس کو ماریں پھر پولیس عوام کو مارے. اس میں بہت بڑی قتل و غارت ہونی تھی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹ کوڈ ہیو بین ورسٹ. ہم جو بات کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, مجھے کئی لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا جی یہاں پہ جب یہ آپ کا پلاک کا انسیڈنٹ ہوا کہ وہاں پہ وہ ایمبولینسز کے اندر چند لوگ آئے اور 4-4, 6-6 گروپ میں نکل گئے, اس کے بعد فائرنگ سٹارٹ ہوگی. سو دیر از اے چانس کہ اتنی بڑی گیدرنگس کے اندر دہشت گردی ہو سکتی ہے, طالبانائزیشن ہو سکتی ہے. یو کانٹ آئیڈینٹیفائی اینی ون. آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ کوٹلی کا ہے, میرپور کا ہے, یا کہاں کا ہے. وی آر کیپنگ بیئرڈ, ہماری ساروں کی شکلیں ایک ہی طرح کی ہیں, تو اس میں پہچان بہت مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے اتنے بڑے پروٹیسٹ کو کرنے سے پہلے میرے خیال سے ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن ہم لوگ یہاں پہ تقریباً 3-4 دن سے ہم لوگ اسٹل یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے چوک کے اندر, یہ ہم سب نے دیکھا ہے. لیکن یہاں پہ تو کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. لیکن نیچے کے ٹائم جب ہم لوگوں نے اسٹریٹ فائرنگ کی, یہاں پہ ہم لوگ بھی موجود تھے, سارے بچے وہاں پہ تھے, تو وہاں پہ ان کو اسٹریٹ فائرنگ کرنی چاہیے تھی کیا؟ دیکھیں, ایچ کیس از ٹو بی ڈیلڈ آن اٹس اون میرٹس. ٹھیک ہے جی, آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہاں پہ نہیں ہوا تو وہاں پہ کیوں ہو گیا. مے بی اٹ واز ناٹ پلانڈ فار ہیئر, اٹ واز پلانڈ فار دیئر. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو بڑے پروٹیسٹ باقی چیزیں ہوتی ہیں, میں یہاں پہ خود بھی, آئی واز ان میرپور دین, ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. یہاں پہ جنرلی جو ہے نا, مطلب کنٹرول میسز تھے اور اس طرح کا نہیں تھا. راولا کوٹ دیکھیں, اس کا ہب ہے ایک بہت بڑا. راولا کوٹ کے لیے جو پلان آف ایکشن تھا, یہ سب نے اکٹھے تیار کیا. اس میں آرمی شامل تھی, ایجنسیز شامل تھی, پولیس شامل تھی, ڈفرینٹ ایریاز کے لیے کیے. جو ہاٹ بیلٹ تھی راولا کوٹ, وائی نتھنگ ہیپنڈ دیئر؟ سپرز میں کیوں ہوا؟ تو مقصد یہ ہے کہ دشمن کو یہ پتا تھا کہ یہ راولا کوٹ کا ایریا کمپلیٹلی انہوں نے جو ہے نا انسرکل کیا ہوا ہے سیکورٹی وائز. لیٹس گو فار دی سافٹر ٹارگیٹس. تو جو سافن اپ ایریا ہوتا ہے جس کو اینیمی نے کیا ہوا ہوتا ہے, جنرلی دے ٹارگیٹ دیٹ. سو یہ جو پلان آف ایکشن ہے کہ کہاں پہ انٹروڈ کر سکتے ہیں, کہاں پہ کر سکتے ہیں, کہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں, اٹ از پارٹ آف دی پلاننگ. لیکن میرا چھوٹا سا کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ سیکورٹی ریزنس کے لیے انٹرنیٹ آف کر سکتے ہیں, تو اسٹریٹ فائرنگ کو بھی یہاں پہ یوز نہیں کرنا چاہیے تھا. یار سیکورٹی, وہ دیٹ از ناٹ ان یور کنٹرول. اف یو اسٹارٹ فائرنگ ایئر, ہو کین کنٹرول یو؟ Unless somebody knows کہ you will do it, they will preempt it, they will stop you there. یہ تو پھر جب آپ سسٹم میں انٹر ہو جاتے ہیں نا, then there is no control. When I talk to my peers here in Azad Kashmir, I feel like there is a distance regarding the Kashmir cause. Kashmir cause کے حوالے سے ڈسٹینس ہمیں محسوس ہوتا ہے.
دے تھنک کہ جو یہ ہے, یہ کشمیر کاز ہے, یہ ایک اینڈلیس پولیٹیکل لوپ ہے, اور it's very frustrating to see them against Pakistan. I want to bridge that gap between Pakistan and Azad Kashmir's youth. I want to see them united, but I can't seem to get my point across. So I want to ask you, in your opinion, how can I bridge that gap on a personal level? Basically, we all are here to discuss that today. کہ اس گیپ کو برج کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وی شوڈ ہیو ویری فریکوینٹ اویئرنیس سیشنس. ایک جنرل اویئرنیس پبلک کو دی جائے, اور جس طرح کی یہ بات چیت کی جاتی ہے کہ جی وسائل ہمارے, قبضہ ان کا, کیا اسی طرح کی چیزیں انڈیا کے اندر بھی یہ نیریٹیوز چلتے ہیں؟ مجھے لاسٹ ٹائم میں نے ایک اسی طرح کا ایک پروگرام کیا, تو اس میں کینیڈا سے ایک بڑے سینئر آدمی تھے, آئی ناٹ نیم, آئی تھنک ہی ہیز ڈائڈ ناؤ, تو وہ آئے اور ہی اسٹارٹیڈ بیشنگ پاکستان آرمی, پاکستانی جنرلز اینڈ ادرس. اگلے دن میں نے ان کو دیکھا, وہ اپنا انڈیا کے ایک مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے تھے, ویری کمفرٹیبل, ہنس کے بات چیت کر رہے تھے, اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو رہی تھی اس کے اندر. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ وی آر گورنڈ بائی آور ایموشنس, ہم پہ حکمرانی ہماری سوچیں کرتی ہیں. ہم نے ان سوچوں کو کنٹرول کرنا ہے, اور ان سوچوں کو ہم نے پازیٹیو کرنا ہے. اور جب تک آپ کو حقائق کا علم نہیں ہوگا تب تک ایک پارشل نالج از آلویز ویری ڈینجرس. تو ہمیں لوگوں کو جو ہے وہ امپاور کرنا ہے نالج سے اور اویئرنیس سے. دیٹ از دی اونلی ریزن. دیکھیں, آئی ایم اے کشمیری, آئی ایم فرام اے بارڈر بیلٹ, آئی واز ریزڈ اینڈ گرومڈ ان اے ویری ریموٹ ایریا. یو پیپل آر ویری لکی, یو آر ہیونگ وینس جو آپ کو کمیوٹ کرتی ہیں, گھر سے لے کے آتی جاتی ہیں. ہم لوگ پیدل آتے تھے گھر سے, سڑکیں بھی نہیں ہوتی تھیں, چلتے ہوئے راستے میں ہاتھ پھٹ جاتے تھے, اور اسکول 1 منٹ لیٹ پہنچتے تھے تو ہمارا ماسٹر ہمیں ڈنڈے مارتا تھا ہاتھوں کے اوپر. وی ہیو سین ویری بیڈ ٹائمس. ٹھیک ہے جی. تو جب ان چیزوں کو ہم ایک فرض کیا, ایجوکیٹ کیا اپنے آپ کو, پڑھے لکھے, پھر ہمیں پتہ چلا خوراک مطلب ایک چیز اس کے جو پازیٹیو اور نیگیٹیوز کا, کہ پاکستان میں رہنے کے ساتھ ہمارا کیا فائدہ ہے, پاکستان کو چھوڑنے کا ہمارا کیا فائدہ ہے, پاکستان کے خلاف بولنے کا کیا نقصان ہے, پاکستان کے حق میں بولنے کا کیا نقصان ہے. کل بچوں نے مجھ سے سوال کیا وہاں پہ کہ جی افغانیوں کو ہم کیوں نکال رہے ہیں یہاں سے, وہ اتنا عرصہ رہے ہیں. میں نے کہا افغانیوں کو پچھلے 40 سال سے ہم نے سینے سے لگا کے رکھا ہے, کسی نے نکالا ہے ان کو؟ نہیں نکالا نا. آج کیوں نکال رہے ہیں؟ بیکاز دے آر ایکٹنگ لائک جو یہ اپنا سائلنٹ سلیپرز ہوتے ہیں. یہاں پہ وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ریلیٹیوز افغانستان کے اندر ہیں, وہاں سے ان کو گائیڈ کرتے ہیں, اگر ادھر دھماکہ ہو رہا ہے, ادھر دھماکہ ہو رہا ہے, یہ تباہی مچا رہے ہیں, وہ تباہی مچا رہے ہیں. تو آج وہ پرسونا نان گراٹا ہمارے لیے بہت برے ہو گئے. اس لیے میں کل کسی نے مذاق میں نے کہا تم چاہتے ہو کہ ہم کشمیریوں کو بھی اسی طرح وہاں سے نکالیں کہ ہم پاکستان کے اگینسٹ ہو جائیں؟ دیکھیں کچھ کوشچنز آئے کل, ایک بچی نے مجھ سے پوچھا, وہاں پہ اسٹوڈنٹ سی, سوری, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا پاکستان ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, پاکستان ہمیں انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دیتا, کشمیر پہ جو ہے نا پاکستان انڈیا دونوں کا قبضہ ہے. میں نے کہا پاکستان کا کب قبضہ ہے؟ پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ پلیبسٹ کرائیں, اس کے بعد کشمیر اگر کہتا ہے کہ میں پاکستان کا حصہ ہوں گا لیکن اس پلیبسٹ میں, اس کے بعد بھی اگر کشمیر چاہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں, اپنی مرضی سے رہنا چاہتا ہوں, پاکستان رہ سکتا ہے, کشمیر رہ سکتا ہے. پاکستان کی تو یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. لیکن یہاں پہ نعرے چلتے ہیں کہ جی ہمیں آزاد کرو, ہمیں کیا چاہیے, آزادی چاہیے. کس سے آزادی چاہیے ہمیں؟ بیسک تو پلیبسٹ انڈیا نہیں ہونے دیتا, پاکستان تو ہر وقت تیار ہے کہ اس میں پلیبسٹ کرائیں. ابھی وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز ہو رہی ہیں آپ کی. اب ان چینجز کا آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ اس کشمیر کی آبادی بہت زیادہ ہے, ہم سے ڈبل ہے. یہاں پہ 40 لاکھ ہیں, وہاں پہ کروڑ سے زیادہ ہیں. تو وہ اگر وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز کر کے اس کے بعد کہیں گے اچھا جی اب کریں آپ پلیبسٹ, واٹ ول ہیپن؟ وی ول بی دس آزاد کشمیر ول بی ارریلیونٹ. آپ کریں نہ کریں آزادی کا, آپ پاکستان انڈیا جس کا مرضی نام لیں یا کریں, ان نے زیادہ لوگ کر کے تو اپنی طرف لے جانا ہے انڈیا کشمیر کو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہائبرڈ وارفیئر ہے ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, ہم نے پازیٹیولی سوچنا ہے اینڈ اکٹھے سروائیو کرنا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ابھی پہلے عوامی ایکشن کمیٹی اور ان سب نے مظاہرہ ہوئے اپنے حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے, تو پاکستان کی جانب سے اس طرح کا بیانیہ بنایا گیا کہ کشمیر کی عوام سے بغاوت کی بو آتی ہے, اور اس طرح کی باتیں کی گئیں کہ بہت سے ایسے عناصر ہیں جو کہ ان کو ایسے فیڈ کرنے ہیں کہ کشمیر کی عوام جو ہے وہ الگ ہو جائے. کیا سر میرا سوال یہ ہے کہ میگنا کارٹا سے لے کے ابھی تک کیا جتنے بھی حقوق کے چارٹر آئے گئے, کیا ان سب میں اپنے بنیادی انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانا بغاوت ہوتی ہے؟ پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ
کیا اس چیز کو یہ بھی کہہ کر ختم کیا جا سکتا تھا کہ کشمیر کے عوام ہے وہ دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح اپنے حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں؟ تو یہ اس طرح ختم کی جا سکتی تھی، بجائے یہ کہتے ہوئے کہ یہ لوگ بغاوت پہ اتر آئے ہیں اور باہر کے لوگ انہیں فنڈ کر رہے ہیں دس اینڈ دیٹ۔ آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان سے بیانیہ ڈیولپ ہوا جی کہ کشمیریوں سے ہمیں بغاوت کی بو آتی ہے. وٹ ایور واز ہیپننگ ان کشمیر دیٹ واز آر انڈیجنس پرابلم. اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود پاکستان. جو کچھ یہاں پہ ہوا ہمارے لوگوں نے کیا، ایکشن کمیٹیز نے بھی اس کو بڑا واضح کیا، لیکن اس کے اندر چند ایک ایلیمنٹس تھے جنہوں نے پاکستان کے اگینسٹ بات چیت کی، سارا کچھ کیا. اس کی طرف سے پاکستانی جو سوشل میڈیا ہے، ان کے کچھ انفلوئنسرز ہیں، ان کی طرف سے ایک ری ایکشن بھی آیا ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ بنیادی حقوق کی اگر تحریک ہو تو وہ کیا بغاوت ہے؟ بالکل بغاوت نہیں ہے. اس کو اسٹیٹ بھی سمجھتی ہے، سب سمجھتی ہیں، لیکن ہم نے ایک بات کو سمجھنا ہے. وہ بات یہ ہے کہ دشمن آپ کو کیسے انکلوڈ کر سکتا ہے، آپ کے مائنڈس کو کیسے پلوٹ کر سکتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عدیل احمد، ملک عدیل احمد. عدیل وہ نہیں کہیں گے کہ اچھا عدیل صاحب آپ آئیں ڈائریکٹلی، یا سارے لوگوں کو ڈائریکٹلی آ کے وہ انفلوئنس نہیں کر سکتے. جو بھی انفلوئنس کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں وہ جنرلی نیریٹیوز کو پلانٹ کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کتنی آئیڈیز ان کی پکڑی گئی ہیں انگلینڈ کے اندر، ابھی بھی وہ کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. اس میں ایک ماڈل یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ جی آپ اتنی ڈیمانڈس گورنمنٹ سے مانگیں کہ آپ کی ڈیمانڈس پوری نہ ہو سکے، اور اس کے بعد آپ ٹکراؤ میں آئیں، آپ جنگ کریں، آپ لڑائی میں آئیں. سو دشمن خالی آپ سے گن لے کے نہیں لڑتا. دشمن آپ کو ڈفرینٹ اینگل سے سائیکولوجیکل وارفیئر کیا ہے، جس کو آج ہم 5th جنریشن وارفیئر کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے. سو یہ ہم بالکل نہیں کہتے. کشمیری بہت لائل ہیں. کشمیر کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ دیکھیں، کشمیر کے اندر میرے خیال سے پاکستان کی کسی بھی پروونس سے یہاں پہ بہت اچھی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. کرائم ریٹ بہت کم ہے. کشمیری چور چکار نہیں ہیں، کشمیری ڈاکہ نہیں مارتے، کچھ نہیں کرتے. انتہائی پیسفل اور خوددار قوم ہے. تو یہ ہماری ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. ایوری ون نوز دیٹ. ہر کسی کو ہمارا پتہ ہے ہم کون ہیں، کیا ہیں. کوئی ایسی نہیں. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان سے کوئی آفیشیل کسی کی اسٹیٹمنٹ اس طرح کی آئی کہ جی بغاوت ہے یا کس طرح کی چیز ہے؟ ان کے منسٹرز آئے یہاں پہ؟ جی کچھ منسٹرز تھے، میں نام تو ابھی نہیں کہہ سکتا. لیکن جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، بینگ منسٹر بھی، جب آپ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دے ہیو اے اسپوکس پرسن. جب ایک منسٹر بات کرے گا، جس طرح لاسٹ ٹائم چوہان صاحب نے ایک بات کی تھی، تو وہ ان کی ذاتی بات چیت ہو سکتی ہے، ایک آفیشیل یا اسٹیٹڈ پوزیشن آف دی اسٹیٹ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، جو ہم نے دیکھا. باقی پاکستان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کشمیری پاکستان سے کبھی بھی بغاوت نہیں کرے گا، بیکاز کشمیر کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ہم پاکستان اور کشمیر کے درمیان ایک ٹینٹ نہیں لگا سکتے، ہم نہیں رہ سکتے. ہم ایک لینڈ لاک کنٹری ہیں اور ہمیں کسی نہ کسی کے اوپر ہماری ڈپینڈنسی رہنی ہے. جو ایک پہلے اسٹوڈنٹ بات کر رہے تھے جی کہ ڈپینڈنسی کیا ہے، ڈپینڈنسی از بیکاز آف دی لاجسٹکس. ہمارے یہاں پہ کوئی میجر کراپس نہیں ہوتی، کسی قسم کے کوئی فروٹس نہیں ہوتے، کوئی چیز نہیں ہوتی ہمارے یہاں کشمیر کے اندر. اگر ہے تو تھوڑا سا بیلٹ ہے ہمارا بھیمبر کا یا یہ ڈڈیال میں، جب وہ بھی پانی نیچے جاتا ہے تو ڈیم پہ لوگ کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں پاکستان کے طرف دیکھنا پڑتا ہے. دے لک آفٹر اس، دے کیئر اباؤٹ اس، اور جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں زندگی کی اپنے پاکستانیوں سے زیادہ وہ پوری کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا، سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ. اب بجلی آپ سعودی عربیہ کو لے لیں، ساری آئل رچ کنٹریز کو لے لیں آپ، کہ اپنا ان کا آئل ہے، اپنی بجلی پیدا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. یا 3 روپے کی بجلی ہے دنیا میں؟ بتائیں نا آپ، ہے کہ 3 روپے ہمیں مل رہی ہے نا. سو کوئی ہمارا خیال کر رہا ہے نا. سر لیکن جو ایوب خان صاحب نے ہم سے ایگریمنٹ کیا تھا وہ تو آج بھی دستخط ہوا ہے، پڑا ہوا ہے ہمارے پاس کہ وہاں پہ تو بجلی فری کا انہوں نے لکھا ہوا ہے. کیا یہ فالس ایگریمنٹ نہیں ہے؟ وہ کدھر ہے ایگریمنٹ؟ آئی لائک ٹو سی دیٹ کہ پورے کشمیر کو کیا انہوں نے وعدہ کیا تھا؟ انہوں نے میر پور آزاد کشمیر کو وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بجلی مفت فراہم کی جائے گی. کیا تھا. اس کی بلیک اینڈ وائٹ میں نے بڑا ڈھونڈا ہے، ہم نے بھی کیا. ہم تو کورٹ میں جا رہے تھے کیس کرنے کسی زمانے میں، ٹھیک ہے جی. تو لیکن آپ ایک چیز دیکھیں، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. میں پنچ یونیورسٹی میں لاسٹ ٹائم میں نے بات چیت کی. آپ کو پتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان آج تک آپ کو بجلی کس ریٹ سے دے رہی تھی؟ کسی کو پتا ہے جی؟ نہیں پتا نا. ہم کتنے ویل اویئرڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. 2 روپے 59 پیسے. اب یہ حکومت کشمیر ہے جو آپ کے اسی طرح ٹریٹ کر رہی تھی جس طرح پاکستانی ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جن کو یہ ڈسکو بجلی دیتے ہیں 30-40 روپے یونٹ.
تو گورنمنٹ پاکستان کا قصور ہے، یہ ہمارا قصور ہے، آزاد کشمیر حکومت کا قصور ہے. اس کو ایک ڈیوائز کرنی چاہیے تھی پالیسی کہ یہ بیکورڈ ایریا ہے، اس کو ابھی سبسڈی کو آپ لے لیں 1000 روپیہ آٹا. آپ کو پتا ہے کہ آٹا جو فارمر گرو کرتا ہے پنجاب کے اندر وہ صرف 40 من اپنے پاس رکھ سکتا ہے، باقی وہ گورنمنٹ کو بیچے گا. جب وہ خریدے گا تو اسی ریٹ پہ خریدے گا جو مارکیٹ کا ریٹ ہے، مینس 4000 روپیہ. جو گرو کر رہا ہے اس کو 4000 روپیہ واپس مل رہا ہے، ہمیں یہاں پہ 2000 روپیہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ دیکھیں نا، ہمیں پرووینز جو مل رہی ہیں، وی شوڈ بی گریٹفل ٹو اللہ. جو انسانوں کا ناشکر ہے نا، وہ اللہ کا بھی ناشکر ہے. تو جو ہمیں ایک پروویژن مل رہی ہے، وی شوڈ بی گریٹفل ٹو دیٹ. اچھا، اگلی بات آپ نے کیا کی؟ ہاں، آپ نے کہا جی کہ کیا دیکھیں اسٹیٹس کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کوئی ڈیوائڈ اینڈ رول نہیں ہے. کیا کرنا ہے یار؟ مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے پلیز اسکریچ یور مائنڈ. آج اگر پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر جانے، انڈیا جانے اور دنیا جانے، آئی ایم آؤٹ آف اٹ، آئی ایم گوئنگ، مائی فورسز آر گوئنگ، واٹ ول ہیپن؟ سر لیکن پاکستان واٹ ول ہیپن؟ پلیز آنسر دیٹ. پھر پاکستان فورس کا ایک بڑا حصہ واٹ ول ہیپن؟ دیکھیں نا، میں نے آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، ڈونٹ آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ میں بھی نکلتا ہوں، میری فوج بھی جاتی ہے، آپ جانے، دنیا جانے اور انڈیا جانے، پھر کیا ہوگا؟ اس کا مجھے جواب دینا. پھر ہوگا کیا؟ آپ ایک سینیریو ڈیولپ کریں نا. سر ریاست اپنا سب جو ہے نظام خود دیکھے گی، ریاست اپنی جو ہے حفاظت خود کرے گی. I think I'm sorry to say کہ you have lost contact with reality. آپ کی جگہ ایک بچی تھی، سنیں اس بچی نے کل مجھے کیا جواب دیا، یہ سوال سے میں نے کیا. اس نے کہا سر انڈیا ول انویڈ us. میں سر اسی پہ we will be no more. ٹھیک ہے، انڈیا نے کیا کیا؟ اس کی سائیکی تو پڑھیں نا یار، تاریخ تو پڑھیں آپ. 5 اسٹیٹس تھی دنیا کے اندر، جو 565 اسٹیٹس تھی انڈین انڈیوائڈیڈ سب کانٹیننٹ کے اندر. ان میں سے 5 اسٹیٹس نے کہا کہ ہم نہ انڈیا کے ساتھ رہیں گے نہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے. کون سی 5 اسٹیٹس تھیں وہ؟ ٹھیک ہے جی، حیدرآباد، جوناگڑھ، ٹراونکور، کشمیر، اور 5ویں کون سی تھی؟ وٹ ایور. ٹھیک ہے جی. اب انڈیا نے کیا کیا؟ انہوں نے جناب پہلے ان کو رشوت دینے کی کوشش کی جو اس کے سربراہان تھے، لائک چیف منسٹر، گورنر جو بھی تھے اس وقت. انہوں نے کہا جی کہ جو ہمیں جوائن کر دے گا وہ اسی پوزیشن پہ بیٹھا رہے گا لیکن انڈیا کا حصہ ہوگا. جنہوں نے یہ کہہ دیا وہ انڈیا کو چلے گئے. جو انڈیا کا حصہ نہیں بنے ان کو کیا کیا گیا؟ ان کو انویڈ کیا گیا. لائک حیدرآباد، پٹیل کمیشن بنا، ان نے کنونس کرنے کی کوشش کی، جو نہیں ہوئے ان پہ انویڈ کیا گیا ان کو. اسی طرح انہوں نے کشمیر کو بھی کیا. پاکستان اور ہمارے جو لشکری تھے سارے ہم اکٹھے ہو کے، گلگت والوں نے بھی اسی طرح کر کے تو ہم نے اپنے آپ کو سیکیور کیا جو ایریا اس وقت ہمارے پاس ہے. تو انڈیا ول ناٹ اسپیئر اس. آج اگر انڈیا کو پتا چل جائے کہ میں کشمیر لے سکتا ہوں، دے ول ناٹ ویٹ فار اے سیکنڈ، بٹ دے نو اٹ کہ وٹ وی آر. ٹھیک ہے جی. آپ جو کہہ رہے ہیں کوئی ڈیوائڈ اینڈ رول نہیں ہے اس میں، اسٹیٹ پالیسیز یہ ہیں. لائک میں اپنا امیجنیشن اسٹریچ کرتا ہوں اس میں. سی پیک ہے، سی پیک کے اوپر، سی پیک آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر ایک ساؤتھ پیسیفک اسٹریٹجی ہے. میں اسٹوڈنٹس کو جنرلی اس پہ پوری پریزنٹیشن دیتا ہوں کہ کشمیر کی امپورٹنس کیا ہے ریجن کے اندر، پاکستان کے لیے اور سپر پاورز کے لیے. میں ایٹ ٹائمز یہ کہتا ہوں کہ کشمیر ول ڈیسائیڈ کہ فیوچر کی سپر پاور چائنا ہوگا یا امریکہ ہوگا. ہماری اسٹریٹجک پوزیشن اتنی اسٹرانگ ہے بیکاز واٹ یو ہیو سین دی گیلون ویلی لاسٹ ٹائم. لداخ کے اندر کیا ہوا کہ امریکنز نے ان کو پلانٹ کیا انڈینس کو کہ جی آپ جائیں، ہم یہ سی پیک روٹ ان کے کاٹنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم چائنا کو بلاک کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے وہ ایکسرسائز کی، دے فیلڈ. امریکہ کا مائنڈ تھا کہ ہمیں انڈیا وہی ڈویڈنڈ دے گا جو پاکستان نے اگینسٹ رشیا دیا تھا اور ہم نے رشیا کو توڑ دیا تھا، اسی طرح ہم چائنا کو بھی توڑ دیں گے. تو یہاں پہ گریٹ گیمز ہیں جن کا ہم حصہ ہوئے. اب وہ ایک میں بھی پوائنٹ ہو کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پروویژن صبح بنایا کیونکہ وہ آبجیکٹ کر رہے تھے جی کہ ہم سی پیک کو جو ہے نا یہاں سے نہیں گزرنے دیتے، یہ متنازع ایریا ہے، یہاں پہ ڈیولپمنٹس نہیں ہو سکتی، وٹ اینڈ وٹ ناٹ. سو وٹ ایور پاکستان از ڈوئنگ، آئی کین ایشور یو ود اینی اماؤنٹ آف کانفیڈینس کہ دس از فار دی بیٹرمنٹ آف آور سٹیزنس. 15 لاکھ فوج ادھر ڈپلائے ہوئی ہوئی ہے اور وہ ان کو رائے کی آزادی نہیں دیتی. لیکن جب ادھر پیچھے احتجاج ہوا تو آپ نے کہا تھا انٹر اسٹیٹ میٹر میں باہر کی حکومت انٹروین نہیں کر سکتی، لیکن اسلام آباد سے 5000 پولیس فورس آئی اور انہوں نے یہاں پہ تشدد کیا اور اسٹریٹ فائر کیا ہمارے سامنے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کشمیر کی انٹرنیشنلی اسٹیٹڈ پوزیشن کیا ہے؟ آپ کشمیر کے ہیں؟ یس سر، مہاجر ہیں ہم سر. ٹھیک ہے، کشمیر کے ہیں. یس سر.
What is the stated position of Kashmir internationally and in UN? سر متنازع اسٹیٹ ہے یہ. آگے سر اس کی جو اپنی گورنمنٹ ہے لیکن اس کا پیچھے سے کنیکشن پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ کیوں ہے, یہ بھی میرا ایک کوشچن ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ کشمیر کو ایز پر UN resolutions کشمیر از اے ایڈمنسٹریٹو یونٹ آف پاکستان. پاکستان ہیز ٹو ایڈمنسٹر اینڈ لک آفٹر کشمیر. ٹھیک ہے جی, اس کشمیر کو, اس کشمیر کو انڈین کشمیر, انڈیا نے جو ہے نا وہ لک آفٹر کرنا ہے. اسی لیے یہاں پہ جو اس وقت گورننس کا ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہے دیٹ از بیکاز آف دس ریزن. اور پاکستان نے ایڈمنسٹریٹولی اور ہر لحاظ سے اس کو کرنا ہے. اس کی سیپریٹ انٹیٹی ایز اے اسٹیٹ کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. ہم کشمیریوں کے 32 مطالبات تھے اور وہ سارے اینڈ پہ مانے گئے. کیا آپ کو یہ نہیں لگتا اگر یہ مطالبات پہلے مانے جاتے تو یہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں وہ نیا ہوتے؟ گڈ کویشچن, تھینک یو. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ کشمیریوں کے 38 مطالبات تھے, ان میں سے 36 مطالبات مانے گئے, 2 مطالبات تھے دیٹ واز اے کانسٹیٹیوشنل میٹر لائک مہاجرین کی سیٹیں, اور دوسرا تھا اس کا اشرافیہ جس کو کہتے ہیں. اشرافیہ تو کشمیر میں ہے کیا, بیچارے اسی طرح کے ہیں. تو اشرافیہ کی مراد 2 پوائنٹس تھے یہ. اب یہ دونوں کانسٹیٹیوشنل میٹر تھا. یہ سراسر غلطی ہے میں سمجھتا ہوں ایکشن کمیٹی کی کہ جو ان کو 11 شہادتوں کے بعد ملا وہ 11 شہادتوں سے پہلے آلریڈی ان کو مل چکا تھا. اس پہ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ جی جو آپ کی مہاجرین کی نشستیں ہیں اس کے اوپر گریٹر ڈائلاگ کیا جائے, اس کے اوپر سول سوسائٹی کو اور ان کو انوالو کیا جائے کہ یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. دوسرا, اٹ کین ناٹ گو ود اے اسٹروک آف پین. سارے مطالبات اس کے بعد نہیں منظور ہوئے, کچھ بھی منظور نہیں ہوا اس کے بعد, سب وہ پہلے کی چیزیں ہیں. اس کے اوپر کمیٹیز بن گئی ہیں, اس میں ٹائم لگے گا. تو لہٰذا ان کو پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. دس از مائی پوائنٹ آف ویو. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی چیزیں ضرور بتائیں. جب 36 چیزیں مان لی گئیں پھر آپ کہتے ہیں کہ بیسک رائٹس کی ہماری یہ جو ہے مہم ہے, تو بیسک رائٹس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ سر بیسک رائٹس میں تو بہت سی چیزیں آتی ہیں لیکن سر نہیں, اس میں 2-4 چیزیں ضروری ہیں جو آتی ہیں, باقی لگژریز ہیں. آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل ایئرپورٹ آپ ہمیں دیں, یہ بیسک رائٹ ہے. آپ کہتے ہیں ٹنلز بنائیں, یہ بیسک رائٹس میں دیز آر دی لگژریز وی ہیو. اور مجھے اس کے اوپر بھی ریزرویشنز ہیں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ. اگر آپ نے یہ سوال کیا ہے, ان کا ایک پوائنٹ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کتنا لاجیکل ہے, بیکاز دیر از نو برین بیہائنڈ دی ایکشن کمیٹیز وچ از ورکنگ, جو پالیسی میکنگ کو اسٹیٹ لیول کو اسٹیٹ کے معاملات کو سمجھتا ہو. ٹھیک ہے جی. آپ کہتے ہیں جی کہ آپ نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانا ہے, ہم نے اس کی ورکنگ کی چیمبر کے اندر. انٹرنیشنل ایئرپورٹ میرپور کے اندر فیزیبل نہیں, ورنہ آپ کہیں گے جی اچھا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنائیں, راولہ کوٹ میں بھی ہونا چاہیے, مظفر آباد میں بھی ہونا چاہیے, میرپور کے اندر بھی ہونا چاہیے. منیمم ایئر کرافٹ جو لے کے آتا ہے وہ 300 پیسنجرز ہوتے ہیں. کیا وہ روزانہ آ سکتے ہیں؟ نہیں. ویکلی بیسس پہ آ سکتے ہیں؟ نہیں. منتھلی بیسس پہ آ سکتے ہیں؟ مے بی. کیا مہینہ پورا وہ لوگ انتظار کریں گے ہم نے میرپور جا کے اترنا ہے؟ لہٰذا جو اس وقت ایئرپورٹ آلریڈی پلیسڈ ہے اسلام آباد کا, وہاں سے 2.5 سے 3 گھنٹے کا سفر ہے ہمارا مظفر آباد کا, 2.5 سے 3 گھنٹے راولہ کوٹ, 2.5 سے 3 گھنٹے میرپور. تو دوسرا یہ ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ مے بی ایک آپ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اور 150 یا 200 کلومیٹر کے وہاں تک دوسرا نہیں بن سکتا, کیونکہ اس کی اتنی زیادہ وہاں پہ ٹریفک نہیں ہوتی. تو وہ اتنا قریب ہے ہمارے, یہاں پہ ہم بنا کے, آپ کو پتہ ہے راولہ کوٹ میں ہمارا ایئرپورٹ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مظفر آباد کے اندر آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے. لوکل ایئرپورٹ تو آپ چلا نہیں سکے, تو انٹرنیشنل بنا کے تو ایک اور 6 یونٹ کریٹ کر لیں بلینز میں. تو کچھ ان کی ڈیمانڈس جو ہیں بڑی وائبل ہیں, ٹھیک ہیں, درست ہیں, ہونی چاہیے, بڑی اٹریکٹیو ہیں, لیکن ان ڈیمانڈس کے اوپر پروٹیسٹ کرنا یہ سارے پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ ڈیمانڈس جو ہم نے کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے جی. تو پاکستان میں پروٹیسٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ پورے مقبوضہ کشمیر کی ڈیمانڈ یہی پوائنٹس ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں, وہاں پہ پروٹیسٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ کون پلانٹ کر رہا ہے, کون یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہا ہے, یہ بھی ہمیں سوچنا ہے. ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں. ایک سکسیس سٹوری ان کے پاس تھی, لوگوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہمیں اتنا کچھ ملا ہے, دوبارہ بھاگ کے چلتے ہیں. اس کے بعد مجھے آپ بتائیں نا پریکٹیکلی کیا ملا ہے ایکشن کمیٹیز کو, سوائے کہ ہمارے بندے انہوں نے شہید قرار دیے, سوائے اس کے کہ ہمارے گھر انہوں نے اجاڑ دیے, جس کی ضرورت نہیں تھی, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. آئی ایم ود یو فار دیٹ. تھینک یو. آپ سے ایک سوال ہے کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر آپ کے لیے کیا ویلیو رکھتا ہے؟ بیسیکلی یہ سوال ہے میرا کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ آپ کے ہمارے لیے کیا ویلیو رکھتا ہے؟ دیکھیں, as far as I am concerned, as far as state is concerned, as far as state subjects are concerned, it has a great value to us. That is کشمیر بیسیکلی ایک اکائی ہے, ایک یونٹ ہے, تو یہ اس کی ہمارے لیے حیثیت ہے.
اس سے بیونڈ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میرا میں بات جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا پاکستان سے گلہ یہ ہے کہ پاکستان کی کشمیر کے ریلیٹڈ فارن پالیسی بہت کمزور ہے. سر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو دلی کے اندر بلاسٹ ہوا گاڑی کا، اس کے بعد ابھی تقریباً ہفتے کے اندر آپ اگر نیوز دیکھیں، انڈیا کی نیوز دیکھیں، انٹرنیشنل نیوز دیکھیں، تو وہاں پر 15 سے 17 گھروں کو بلاسٹ کیا گیا، وہاں پر انلیگل ریڈز کی گئی ہیں، وہاں پر ہماری ماؤں بہنوں کو اٹھایا گیا گھروں سے اس معاملے کے اندر کہ یہ اس بلاسٹ کے اندر ملوث ہیں. صرف یہ واقعہ نہیں سر، 3 مہینے پہلے بھی جب وہاں پر انڈیا کے اندر بلاسٹ ہوا تھا تو ہمارے بے شمار وہاں کشمیری بھائیوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا تھا. سر اس چیز کا سوال اگر وہ کشمیری کس کے سامنے جا کے رکھیں گے؟ اتنا سستا خون ہے کشمیریوں کا. ان کا پارلیمنٹیرین سر کل بیان دیتا ہے، اس میں پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں بیان دیتا ہے انڈیا کی، وہ کہتا ہے کہ یہاں پر انلیگل ریڈز ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں کو جلایا جا رہا ہے. تو سر وہاں پر ان کا حریف بولتا ہے یہ بات کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. سر اتنا سستا خون ہے ہمارے کشمیری کا. اگر پاکستان نے سر اس چیز کا ذمہ اٹھایا پچھلے 75 سال سے، تو سر ہماری فارن پالیسی کہاں پر گئی ہے اس معاملے کے اندر؟ اس کا خون کا سوال ہم نہیں کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہماری یہ کام نہیں بنتا کہ ہم کشمیریوں کو ہائی لائٹ کیا جائے. تھینک یو. ان کے وجہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ طاقتور کی دنیا ہے، یہ اصول کی دنیا نہیں ہے، یہ میرٹ کی دنیا نہیں ہے، یہ انصاف کی دنیا نہیں ہے. whosoever is powerful، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں ہم اس کو، سروائیول آف دی فٹیسٹ. ٹھیک ہے، ایز فار ایز پاکستان از کنسرن، پاکستان از ڈوئنگ اٹس بیسٹ. میں تو ایٹ ٹائمز یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیکورٹی تھریٹنڈ ہے بیکاز آف کشمیر. اگر پاکستان آج 10 بردار ہو جاتا ہے کہ جی کشمیر از ناٹ مائی پرابلم، آئی ایم سوری، پاکستان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا، کسی سے دشمنی نہیں رہتی، پراسپر کرے گا، پروگریس کرے گا. واٹ ہیپن ان 1948، واٹ ہیپن ان 1965 71 کارگل کرائسس، واٹ اینڈ واٹ ناٹ. کشمیر بوائل کرتا رہا 80s میں 90s میں، پاکستان نے کیا نا، ہم نے پورا زور لگایا ہے. ڈپلومیٹیکلی دے ول ناٹ لسن اس بیکاز وی آر ناٹ پاورفل. آپ انڈیا میں جائیں نا بیچنے کے لیے کوئی چیز، ایک سوئی بیچیں تو وہاں پہ 1.5 ارب بکے گی، بلینز آف ڈالرز کی بکے گی. ہمارے پاس اس طرح کی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس لیول کی کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کر سکیں. البتہ ہم نے اس لیول کی طاقت اٹین کر لی کہ انڈیا ہم تو اس کشمیر سے بھی جا رہے تھے. اگر ہمارے پاس یہ ایٹم بام نہ ہوتا، یہ چیزیں نہ ہوتی، تو انڈیا وڈ ہیو انویڈڈ اس. وہ تو ہم سے یہ بھی چھین رہا تھا. تو جہاں تک پاکستان کا اس حد تک ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئڈ پرو کو ہونا چاہیے. اف انڈیا از ڈوئنگ لائک دس، وی شوڈ ڈو اٹ لائک دس. اگر ادھر ہمارے وہ بندے مار رہا ہے، ہمیں اس کے بندے مارنے چاہیے. وی شوڈ پلے ان مین لینڈ انڈیا. ہمیں انڈیا میں اندر گھس کے مارنا چاہیے. دس از واٹ آئی ڈیزائر، دس از واٹ ایوری کشمیری وانٹس اٹ. وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیئر انڈیا. آپ مجھے کہتے ہیں، میرے سے بڑا کوئی کشمیری نہیں ہے who is suffering in the hands of Indians. میرا گھر بالکل بارڈر کے اوپر ہے. آئی انوائٹ یو آل. اس پورے گھر کو انہوں نے رجسٹر کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر او پی بٹھا کے 100 گولہ فائر کرتے ہیں. پورا خاندان میرا پچھلی سے پچھلی عید پہ وہاں پہ تھا، جن باجوہ تھے اس پہ 3-4-5 سال پہلے، اور دے انشورڈ اٹ کہ دے آل آر ڈیڈ. پورے گاؤں میں اتنی کیجولٹیز، سب انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے. ہمارا کیا قصور ہے؟ چلے وہ کشمیری تو اس کو تنگ کرتا ہے کسی وجہ سے، وہ تو اس کشمیری کے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے. سو واٹ آئی ڈیڈ، جو آپ کہتے ہیں خون سستا نہیں ہے، میں نے لیٹر لکھا جنرل راحیل شریف کو. ہی واز مائی GOC. جب میں نے کمانڈ کی، میں CO تھا، تو وی بلاسٹڈ دیٹ پوسٹ. میں یہ کر سکتا تھا، میں اپنا دل ٹھنڈا کر سکتا تھا. جو پوسٹ مجھے مار رہی تھی اس کو ہم نے جناب وہاں پہ 2 میزائل لگا کے تو اس کو ہم نے ہٹ کیا، مارا. تو بدلہ ہم لیتے ہیں، ہم چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن جہاں تک ہمارا زور چلتا ہے. میری بات سمجھ گئے نا یار؟ ایک چیز سوچو نا ٹھنڈے دماغ سے، ٹھیک ہے، کہ بھائی انڈیا جو پاکستان ہے نا، انڈیا کی ایک ریاست جو اتر پردیش ہے، آبادی اور رقبے سے کے لحاظ سے بھی چھوٹا ملک ہے. اس کے جو 1 ارب کے بعد کی آبادی بنتی ہے، وہ ٹوٹل آبادی نہیں ہے ہماری. ہم 25 کروڑ بھی نہیں، وہ 1 ارب 40 کروڑ ہے. ہمارا مقابلہ ایک بہت بڑے دشمن کے ساتھ ہے. یہ کیوں نہیں سمجھتے ہم لوگ؟ ہمارا بجٹ جو ہے وہ 15 سے 20 کھرب ہے، اس کا بجٹ ہے 70 سے 80 کھرب. اس کی فوج ہے 15 لاکھ، ہماری فوج ہے 5 لاکھ. اس کے پاس ہے جناب 2000 ٹینک، ہمارے پاس ہے 600 ٹینک. اس کے پاس ایئر کرافٹ ہے، ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں. مطلب وہ اگر کریٹ کرے یہاں پہ فائر کرٹن تو گولیاں اس طرح آئیں گی، ان میں سے ہوا بھی نہیں گزرے گی. پہلے یہ انالائز کریں کہ ہمارا مقابلہ کس سے ہے.
کوئی سری لنکا نہیں ہے, کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے. اللہ کا یہ شکر ادا کریں, اپنے ایلڈرز کا شکر ادا کریں کہ ہمیں انہوں نے اس قابل کر دیا کہ پاکستان کا ڈیفنس آج امپریگنیبل ہے. اب دنیا آپ سے کانپتی ہے, ڈرتی ہے. دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں بلا کے آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. وائی؟ بیکاز وی ہیو سم ویٹیج. اور دنیا میں نے کہا طاقتور کی ہے اور طاقتور کی رہے گی. تھینک یو. سروائیول آف دا فٹیسٹ ہے, یعنی کہ جو اسٹیٹ سب سے اسٹرانگ ہے وہی ڈومینیٹ کرے گی. اور اکارڈنگ ٹو کوٹیلیا اس نے بھی یہ بات بولی تھی, اگر آپ وار کر رہے ہو تو آپ اپنے اینیمی کو دیکھو گے کہ وہ اسٹرانگ ہے یا ویک ہے. اگر وہ آپ سے ویک ہے تو آپ اس سے جنگ کرو, لیکن اگر آپ سے وہ اسٹرانگ ہے تو آپ کو بھی چاہیے آپ اسٹرانگ بنو. اور ایک اور جگہ پہ آسکر وائلڈ نے یہ بات بولی کہ آپ نے اپنی اینیمیز کی کریکٹرسٹکس دیکھنی ہے. اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو وہ ایک کلیور فاکس ہے, وہ ٹیررزم کو بیچ میں لے آتا ہے. ہم جب بھی دیکھتے ہیں کشمیر کا مسئلہ کوئی آتا ہے بیچ میں کہ اس پہ اب کچھ ہو سکتا ہے, انڈیا کوئی ایسا پہلگام لے آئے گا, پلوامہ اٹیک ہو جائے گا, اس طرح ٹیررزم کو بیچ میں لے آئے گا. تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, وہ اپنی انٹرنیشنل امیج کو کیسے اچھا کر سکتا ہے کہ وہ بولے کہ ہاں میں کشمیر کو یہ والا پارٹ اور دوسرا پارٹ ہاں میں اس کو صحیح سے جو ہے وہ اس پہ حکومت کر سکتا ہوں. تو وہ کیسے انڈیا کو وہاں پہ مقابلہ دے سکتا ہے؟ کہ جو ڈپلومیٹکلی ہم لوگ اس کو ڈیل کر رہے ہیں, لیکن ایک چلیں کشمیر کا اس لحاظ سے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹو دی بیسٹ آف مائی انڈرسٹینڈنگ اس کا حل جو ہے نا ایک ہے جو انڈیا کو ہم بیٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں نا پلیبسٹ امیجیٹلی کشمیر کے اندر کرنا چاہیے, آزاد کشمیر کے اندر. انڈیا ڈزنٹ ایگری ٹو اٹ. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یونیلیٹرلی نہیں ہو سکتا, اس میں UN کے ریزولوشنز ہیں کہ دونوں پاکستان انڈیا فورسز وڈرا کریں گے, پاکستان پارے کرے گا, ہائی کمشنرز آئیں گے, واٹ اینڈ واٹ ناٹ. اب انڈیا تو نہیں کر رہا. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آرمی چیف کے ساتھ ہمارا ایک انٹریکشن تھا, آئی سجیسٹڈ ہم, میں نے کہا ہمیں کشمیر کے اندر پلیبسٹ کرنا چاہیے اور اس سے انڈیا بیک فٹ پہ چلا جائے گا, فیزڈ ہونا چاہیے, انٹرنیشنل آبزرورز کو بلانا چاہیے کہ پہلے آزاد کشمیر میں کریں, اس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں کریں گے. جب یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم اپنا جو ہے نا پریشر رکھیں کہ آپ وہاں پہ بھی کریں, تب جا کے انڈیا بیک فٹ پہ جائے گا, ورنہ نہیں جائے گا.